جس نے اس ملک کی عوام دوستی، قوم دوستی اور جمہوریت پسندی کے لیے زندگی بھر جدوجہد کی، اور اس جدوجہد کے نتیجے میں اس نے بے شمار تکالیفیں برداشت کی۔ دوستو، مختار بادشاہ جیسے ایماندار، ہارڈ ورکر، ایک کمیٹڈ انسان کو ہم اپنا آئیڈیا سمجھ کے اس کے نقش قدم پر چلیں۔ میری مختار بادشاہ سے پہلی بار 94 یا 95 میں عظیم قائد میر مودبخش تشریح کے ساتھ صحبت میں ہوا۔ وہ تعلقات بڑھتا رہا اور مودبخش نے اس تعلقات کو مزید بڑھایا، اور ہم نے اس کو دعوت دی کہ آپ آ جائیں، ہم ایک مل کے ایک وسیع تر پارٹی بنائیں گے۔ اور جب بھی وہ پارٹی میں آیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جسے جان نے کہا اس کے تجزیے ہماری پالیسی کے ہیڈ لائن تھے، اور جب ہندوستان میں انسرجنسی شروع ہوئی تو دوستوں میں مختلف زاویے رہے فرق کے۔ مجھے یاد ہے کہ مختار بادشاہ جو سینٹرل کمیٹی کا ممبر تھا، پریزیڈنٹ تھا، اور ڈاکٹر نعمت اللہ بجلی صاحب جو ہمارے سینئر تھے، ان لوگوں نے بہت سے جگہوں پہ ہماری تنظیم کو جمہوری انداز پہ چلانے کے لیے کام کیا۔ میں آج اپنے کارکنوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس الیکشن میں جیونی سے لے کر پارکان اور گولو تک، کوئٹہ سے لے کر ڈیرہ لایار تک اپنے عوام کی نمائندگی کی، اور میری 40 سالہ زندگی میں پہلی بار میں نے دیکھا کہ عوام آپ کے ساتھ ہے۔ آج ہم اگر نتیجے کو تفصیلی انداز میں دیکھیں تو بلوچ علاقوں میں سب سے زیادہ ووٹ عوام کی نیشنل پارٹی کو پڑا ہے، اس کو ہم نے دیکھا ہے۔ اور میں آپ تمام اپنی کارکنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را آپ ڈسکریج نہ ہو، آپ اپنی مزاحمتی جمہوری جدوجہد کو مزید فعال بنائیں، اپنی تنظیم کو نظریاتی بنیادوں پہ فعال بنائیں۔ اور مجھے خوشی ہوئی کہ الیکشن سے پہلے جو ہماری خواتین وہ اس کے مختلف نمائندے تھے، ان لوگوں نے پارٹی کو نہ صرف کوئٹے میں بلکہ ہر جگہ پہ منظم کیا۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہماری خواتین آج اس تعداد میں یہاں پہ شرکت کر رہی ہیں۔ دوستوں، عبداللہ سیاف خٹک صاحب نے اور جان نے اور دوسرے دوستوں نے باتیں کی۔ ہم اس ریاست کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس میں پارلیمنٹ ہے، اس میں جوڈیشری ہے، اس میں میڈیا ہے، لیکن ان میں کسی میں روح نہیں ہے۔ روح زورآوروں کے ہاتھوں میں ہے، اور جس کو چاہتے ہیں وہ اس کو دباتے ہیں۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن میں جو ایکشن ہوئے ہیں، ہارنے والے تو اتنا شرمندہ نہیں ہے، جیتنے والے سب سے زیادہ شرمندہ ہیں۔ نیشنل پارٹی کو اس دفعہ یہ کریڈٹ جاتی ہے کہ اس میں ہر قوم کے امیدوار تھے،
یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئٹے میں ہماری ہزارہ قوم کے ہمارے سیٹلرز اور ہماری کرسچن کمیونٹی اور دوسرے لوگوں نے بھرپور جدوجہد کی اور ان لوگوں نے آج میں سمجھتا ہوں کہ آج ہی عطا محمد اپنی عوام کی طاقت سے جیتا ہے اور جس بندے کو وہاں پہ جتوایا ہے میرے خیال میں وہ سریاب کی گلی کوچوں سے بھی واقف نہیں ہے. تو میں آپ سے صرف اور صرف ایک اپیل کرتا ہوں, آپ اپنی جدوجہد سے دل برداشتہ نہ ہو, چونکہ ہم جوہد مسلسل کے پیروکار ہیں. ہماری قائدین نے قید و بند کی سزائیں کاٹی ہیں. ہمیں اس جدوجہد کو آگے بڑھانا ہے اور اپنے عوام کو جمہوری انداز پہ عدم تشدد کے اصولوں پہ منظم کر کے ان زوراوروں کے سامنے کھڑا کرنا ہے. کیونکہ اب جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان کے ساتھ, پہلے تو سٹی ایکشن ہوئی تھی, اب ٹرانسفر اور پوسٹنگ کا بھی کاروبار شروع ہو چکا ہے. آگے جا کے اپوائنٹمنٹ پہ بھی کاروبار ہوگا. یہ آپ کو روکنا ہے. بلوچستان کے ہر مسئلے کو آپ کو عوام کے ساتھ مل کے اس کی مخالفت کرنی ہے. میں دوستوں نے جو باتیں کی, افراز صاحب سے میری اس وقت ایک تعلق تھا جب میں بی ایس او کا تھا اور وہ کبھی حیدرآباد جیل میں تھا اور یا مچ جیل میں آتا تھا, تو ہم اس کے پاس آتے جاتے تھے کیونکہ ہمارے قائدین اور لیڈر اس وقت رازق بھٹی, حبیب جالب اور دوسرے ریجن صاحب والے سر جیل تھے. تو ہم افراز صاحب کو دیکھ کے انکریج ہوتے ہیں کیونکہ اس نے کبھی بھی ہار نہیں مانی اور وہ جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے. دوستوں, ہمیں سچائی کے ساتھ پرو پیپل اپروچ لے کے جوہد مسلسل کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے جب ہم نے بارکان میں کام شروع کی تو ہم کچھ گنے چنے لوگ تھے, لیکن آج بارکان کے لوگ قریب کے احترام کے ساتھ ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ساتھ ہیں. بلوچستان کے عوام کے لیے ایک ضروری پیغام اور اپیل ہے کہ ہمیں اپنی ووٹ کے حق کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح کسی زمانے میں عورتوں کو غلاموں کو حق نہیں تھا ووٹ دینے کا, بلوچستان میں اور پاکستان کے بہت سے علاقوں میں غلاموں کی طرف ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے جو غلامی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں اقوام رہتے ہیں, یہاں ہر اقوام کی ایک شاندار تاریخ ہے. وہ اس تاریخ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پہلے بھی ان لوگوں نے کیا, یہ تاریخ ختم نہیں ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل پارٹی کے تمام قائدین بیٹھے ہوئے یہاں پہ, خواتین قائدین ہیں, ہمیں اپنی آنکھیں اس حکومت پہ رکھنی ہے, چاہے مرکزی ہو یا صوبے کی ہو. جو بھی عمل ہمارے عوام کے خلاف ہوگا ہمیں منظم طریقے سے سڑکوں پہ آنا چاہیے. یہ سڑکوں میں بڑا طاقت ہے. اگر ہم یہاں پہ ہزاروں لوگ جمع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ہماری بات کو رد نہیں کر سکتا ہے. میں افراز صاحب سے کہ ہم سب کا سینئر ہے اور ہزارہ ڈیموکریٹک کے دوستوں سے, خوشحال سے اپیل کرتا ہوں کہ آؤ بیٹھ کر کچھ بنیادی اصولوں کو طے کریں گے. بڑی پارٹیوں کے ساتھ ہم نے بہت تجربے کیے, لیکن اگر ہم یہاں پاورفل ہوں گے تو بڑی پارٹیوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں عوامی طاقت ہے, کیونکہ وہ تو صرف ہماری سیٹوں کو دیکھتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بلوچستان
आप अपनी पाकिस्तान है, यहाँ के वसाइल को लूट रहे हैं, PPL से लेकर संदक और एकोडेक को। लेकिन मैं समझता हूँ हम सियासी जद्दोजहद से इनको रोक सकते हैं, और यही सियासी जद्दोजहद थी नेब की जो हमें 70 में पहली मरतबा वोट का हक मिला। यही सियासी जद्दोजहद थी नेब की जिसमें 73 का आइन मिला। यही सियासी जद्दोजहद थी जमहूरियत और दोस्त कुव्वतों के जिसमें हमें 18वीं तरमीम मिली। मैं एक बार फिर अपने कायद लीडर मुख्तार जी को सलाम पेश करूँगा, और मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि जब ये हमारे आइडियल हैं तो हमारी किरदार, हमारी गुफ्तार, हमारा अमल इन जैसे से हो। मैं तमाम दोस्तों से खासतौर पर क्वेटे के काबीना और तहसील काबीना के मशहूर हूँ, बाकी जगहों के ख़वातीन भी कि उन लोगों ने आज एक बहुत कर्ज था हम पे, मुख्तार बादशाह को चुका दिया है। इंशाल्लाह उसकी वज़ीयत को आगे ले जाएंगे। मेहरबानी।